امریکہ کی ڈپٹی سیکرٹری وینڈی شرمین کا دورہ پاکستان یوں اہمیت کا حامل ہو گیا ہے کہ افغانستان کے علاقے قندوز میں ایک مسجد میں خودکش حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد نمازی شہید ہو گئے ہیں اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ ان دونوں واقعات کا آپس میں کیا تعلق ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ میں ہوں ملک ظہیر بابر۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ یہ چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کا شکار ہیں۔ امریکہ پورا دباؤ پاکستان پر ڈال رہا ہے کہ پاکستان فضائی حملوں کے لیے امریکہ کے ساتھ تعاون کرے اور دیگر امور میں بھی واشنگٹن کا اسلام آباد ہم نوا ہو۔ دوسری طرف پاکستان مزاحمت کر رہا ہے اور پاکستان کی یہ کوشش ہے کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات خوشگوار تو رہیں مگر چین اور روس جیسے دوست ممالک کی قیمت پر نہ ہوں۔ مگر امریکہ بضد ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر پاکستان بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے کوئی مدد چاہتا ہے، کوئی سپورٹ چاہتا ہے تو وہ واشنگٹن کے ساتھ تعاون کرے۔ حالیہ جو دورہ ہے امریکہ کی جو ڈپٹی سیکرٹری کا، وہ یوں اہمیت کا حامل ہے کہ وہ بھارت کا دورہ کر کے آئی ہیں اور وہاں پر انہوں نے دو ٹوک انداز میں کہا ہے کہ وہ پاکستان سے جامع اور مختصر گفتگو کریں گے، جس کا میں سفارتی زبان میں یہ لیا جا رہا ہے کہ امریکہ کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں وہ کچھ مطالبات جو پہلے سے ہی اسلام آباد کے سامنے رکھے جا چکے ہیں ان پر پیش رفت کے حوالے سے بات چیت کرے گی۔ پاکستان اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے۔ پاکستان کی جو مالی صورتحال ہے وہ کسی طور پر تسلی بخش نہیں ہے اور پاکستان افغانستان کے حوالے سے بھی دباؤ کا شکار ہے۔ امریکہ میں جو پیش کیا جانے والا بل ہے، کانگریس میں جو پیش کیا گیا بل ہے، اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ 20 سال کی جو طویل افغان جنگ ہے اس میں اگر کوئی شکست کی واحد وجہ ہے تو وہ پاکستان ہے۔ پاکستان طالبان کی مدد کرتا رہا، پاکستان طالبان کو پناہ دیتا رہا، یہ امریکی موقف ہے جس کی وجہ سے واشنگٹن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور جگ ہنسائی ہوئی واشنگٹن کی۔ اب بنیادی طور پر اس کے اندرون خانہ جو معاملات ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان اور چین کے درمیان جو تعلقات ہیں، امریکہ اس کے حوالے سے بھی اعتراضات رکھتا ہے۔ افغانستان میں مستقبل کے حوالے سے جو امریکی عزائم ہے، پاکستان اس کا معاون بننے کو تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف جو آج جمعۃ المبارک کو جب قندوز میں خودکش حملہ ہوا اور داعش اسلامک اسٹیٹ کے حوالے سے یہ امپریشن موجود ہے کہ اس نے یہ کارروائی کی، تو اس کے نتیجے میں طالبان کی جو حکومت ہے وہ شدید ترین دباؤ میں آ گئی ہے۔ امریکہ اور نیٹو فورسز کے بعد یہ ایک پہلا موقع ہے کہ داعش نے یا اسلامک اسٹیٹ نے ایک بڑی دہشت گرد کارروائی کی ہے جس میں نہتے نمازیوں کو جو جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے جمع ہوئے تھے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگرچہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ طالبان کے لیے جو ایک بڑا چیلنج ہے، جو سیریس چیلنج ہے طالبان کے لیے، وہ داعش ہے، اسلامک اسٹیٹ ہے، جس پر کنٹرول کرنا طالبان کے لیے ازحد ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند روز قبل افغانستان میں ایک کارروائی کی گئی تھی طالبان حکومت کی جانب سے اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ داعش یا اسلامک اسٹیٹ کے دہشت گردوں کا خاتمہ کیا گیا ہے، ان کا جو بنیادی ٹھکانہ ہے اس کو ختم کیا گیا ہے۔ کچھ رپورٹس بھی سامنے آئی تھی کہ سوسائڈرز کو طالبان کی جو انتظامیہ ہے، طالبان کی جو فورسز ہیں، انہوں نے نشانہ بنایا۔ مگر جو حالیہ کارروائی ہے، جو آج کی کارروائی ہے، قندوز میں ہونے والا جو مسجد میں خودکش حملہ ہے، وہ یہ چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ داعش موجود ہے افغانستان میں اور طالبان کو وہ بدستور چیلنج کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ بھی ایک ریکارڈ پر موجود ہے کہ داعش فرقہ واریت کو ہوا دے رہی ہے اور داعش مخصوص فرقے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے افغانستان میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی ہیں۔ طالبان اس سے کس طرح سے نبردآزما ہوں گے، اب تک یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ طالبان آنے والے دنوں میں، مہینوں میں کتنی جلدی داعش کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آثار یہی ہیں کہ جس طرح سے طالبان نے اشرف غنی حکومت کو ٹف ٹائم دیا، اب داعش کی شکل میں ایک ایسا فریق افغان طالبان کے سامنے موجود ہے جو ان کو نشانہ بنا رہا ہے، جو ان پر دباؤ بڑھا رہا ہے۔ یہ بھی ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے کہ داعش نے یا اسلامک اسٹیٹ نے یہ کارروائی ایسے موقع پر کی ہے جب امریکہ کی جو ڈپٹی سیکرٹری ہے وہ خطے کے دورے پر موجود ہے۔ تو یہ پیغام دینا بھی مقصود ہے طالبان کو کہ وہ
پریشر میں رہیں گے، وہ دباؤ میں رہیں گے۔ کچھ جو ماہرین ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ داعش ایسی بڑی کارروائیاں کسی بیرونی طاقت کے بغیر نہیں کر سکتی۔ یہ واضح طور پر اب کہا جا سکتا ہے کہ وہ قوتیں جو افغان طالبان کی حکومت کے خلاف ہیں، وہ شاید اب داعش کو مدد فراہم کر رہی ہیں، داعش کی بھرپور سپورٹ کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے خطے میں جو دہشت گرد کارروائیاں ہیں وہ ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہیں۔ پاکستان کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے۔ پاکستان کو سیاسی طور پر استحکام کی ضرورت ہے۔ حکومت یقیناً کوشاں ہے، اپوزیشن جماعتیں بھی اس بات کی متمنی ہیں کہ وہ داخلی اور خارجی مسائل کے حوالے سے حکومت کے ہاتھوں میں ہاتھ دیں، مگر کچھ مسائل ایسے یقیناً موجود ہیں جو کہ خطے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے پاکستان کے لیے مسئلہ ہے، اور حکومت اور اپوزیشن کا جو مثالی تعاون ہے اس ضمن میں وہ مفقود ہے۔